کاظمی صاحب متوکل کا حشر دیکھیں، اہل بیت اطہار کے گستاخ کا پھر حشر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے اور باپ کی تلوار سے ہی قتل کیا ہے، اور اس کا خادم خاص جو تھا باغر رومی اس کو ساتھ ملا کے پھر قدرت کا تو پھر انتقام اسی طرح۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں، اس بات سے بچو، رب بڑا غیرت مند ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین۔ قبلہ غازی صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ ملک پاکستان میں مجاہد اہل بیت ہیں، بڑی مہربانی، سفیر اہل بیت ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم السلام اجمعین۔ آپ نے جس طریقے سے امت مسلمہ کو اہل بیت اطہار سے جوڑا ہے، اس کے لیے آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، بڑی مہربانی، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے سر انجام دلایا ہے۔ امام علی نقی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے۔ میں کچھ دو اصولی باتیں آغاز میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سے جو فرمایا تھا، جو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث یہاں پہ بیان کی، کہ مولا کائنات خود روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کہ میرے نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا، ہاں جی جی، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا زندگی کو پیدا کیا، میرے نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ مومن علی تجھ سے کبھی بغض نہیں رکھے گا، واہ، اور منافق علی تجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اب یہ یارڈ سٹک ہے بالکل۔ اور امام نووی نے، علماء بیٹھے ہیں، جب یہ صحیح مسلم کی ہیڈنگز کو قائم کیا تو اس میں باقاعدہ یہ ہیڈنگ ہے کہ علی سے محبت ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ چیپٹر کا باب کی ہیڈنگ باندھی ہے۔ اب وجدان یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو نفاق اور ایمان میں ایک یارڈ سٹک قرار دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے حوالے سے بھی وجدان یہ کہتا ہے یہی بات ہے۔ واہ واہ، اہل بیت سے محبت وہی کرے گا، اہل بیت کے خاندان سے محبت وہی کرے گا، حضرت علی المرتضیٰ کی آل اولاد سے وہی محبت کرے گا جس کے اندر ایمان ہے، اور جس کے اندر ہپوکریسی ہے، جس کے اندر نفاق ہے، وہ اس خاندان کی محبت اس کے نصیبے میں نہیں ہے۔ بے شک، لا رہے۔ اور دو اصولی باتیں، یہ نور ہے نا، اور یہ پاک ہے اور یہ نور ہے، تو یہ گندے غلیظ جگہ پہ کیسے نور ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی۔ آپ ہی کی بات سے پھر اگر بات جڑتی ہے، اگر آپ جیسے آپ نے بجا طور پہ ارشاد فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے اس بات کا اعلان کیا، آقا کی دعائیں شامل ہیں کہ یہ خاندان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھ، جو دور ہیں، کمی کو، ناپاکی ہر کمی کو، ہر کمی کو دور کر، بے شک، ناپاکی تو ہے ہی نہیں نا، بے شک، کمی کوئی ہو سکتی ہے بشری تقاضے کے، وہ بھی دور کر دی۔ تو جو اس خاندان سے دور ہیں ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ان کے اندر کوئی کمی، کوتاہی، ناپاکی، بغض، کینہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں اہل بیت سے دور کیا ہوا ہے؟ تو دو پرنسپلڈ باتیں قبلہ غازی صاحب، آپ کا پروگرام جو ہے وہ یوتھ بھی سنتی ہے، یونیورسٹی کالج کے پروفیسر اسٹوڈنٹس بھی سنتے ہیں، دو بڑی عام باتیں ہیں، کیوں اہل بیت کا تذکرہ کریں، کیوں امام علی نقی کو یاد کریں؟ دو امپورٹنٹ باتیں ہیں، دو علوم ہیں جس سے انسان جڑتا ہے، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے عقیدہ۔ تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ پیچھے کیا ہوا ہے اور میں نے کیا اسباق حاصل کرنے ہیں، what are the morals that I have to derive، اور عقیدہ مجھے فیتھ کی دولت دیتا ہے، مجھے یقین کی دولت دیتا ہے اور مجھے سیلویشن تک پہنچاتا ہے۔ اب اگر تاریخ کے لینس سے دیکھیں تو انسان کے اندر یہ ہسٹوریکل کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہر شان عطا کی تھی، ان کو بیسٹ کمپینینز عطا کی، ان کو بیسٹ فیملی عطا کی، ان کو بیسٹ ڈیسینڈنٹس بھی عطا کی۔ تو وہ جو بیسٹ ڈیسینڈنٹس تھے ان کے ساتھ ہوا کیا، تاریخ میں ان کا مقام کیا ہے اور کیوں ہوا؟ تو میں تاریخ کا تجسس ہے مجھے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کثرت آل اولاد دی، سورہ کوثر شاہد ہے، ان کے ڈیسینڈنٹس کے ساتھ کیا ہوا، آئی وانٹ ٹو نو۔ اور یہ ایک ہسٹری کی انکوائری ہے، بڑی ویلڈ انکوائری ہے۔ اور دوسرا یہ عقیدے کا بھی سوال ہے کہ بھئی اسلام تو توحید کی بات کر رہا ہے، ختم نبوت کی بات کر رہا ہے، اسلام میں بظاہر ہیرو ورشپ نہیں ہے، بظاہر شخصیت پرستی نہیں ہے،
تو پھر یہ ایک فیملی کو ہم اتنا ایلیویٹ کیوں کریں؟ بہت ہم ایک خاندان کو اتنا ایلیویٹ کیوں کریں؟ تو اس بات کا یہ عقیدے کا بھی سوال ہے. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک قیامت تک کے لیے تاریخ اور عقیدے کے ان دونوں سوالات کو حل کرتی ہے. جب آقا نے فرمایا کہ میں تم میں، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گی. اور پھر فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ان کو تھامے رکھنا، اور ان کو تھامے رکھنا. اب یہ جو احادیث ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پروفٹ کے ایئرز ہیں، پروفٹ کے ڈیسینڈنٹس ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو آل اولاد ہے، وہ قیامت تک کے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم وہ راہ ہدایت ہے. تو اب ہمیں جڑنا ہوگا ان کے ساتھ. اینڈ دیٹ از ویئر the personality of امام علی الہادی، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام is very important. is the 10th امام. اور اس سے ایک سٹیپ اور آگے جائیں، اور یہ بات بھی مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ قیامت پر ایمان، محشر میں ایمان. تو جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو قیامت بپا ہونے کا ایک پورا پروسیس ہے، اس میں کچھ ایسکیٹولوجیکل سائنز ہیں. تو ان سائنز میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو آقا نے کہا میرے خاندان کا ایک فرد محمد المہدی ظاہر ہوگا، اور وہ ہے اس شان کے ساتھ ظاہر ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ سنن علماء بیٹھے ہیں، ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے. صاحب میں دل چاہتا ہے کہ اب آ ہی جائیں. اب تو جھوٹ جو ہے وہ اپنی بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے اس معاشرے میں. دکھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جن بندوں کا ہم نے کبھی نام نہیں سنا تھا تحریک پاکستان میں، انہوں نے قائد اعظم اقبال کی اب رہنمائی کی ہے 2022 میں آ کے. ایسے جھوٹ دن بدن گھڑے جا رہے ہیں، ایسی جعلی کرامات ہیں. امام صاحب کا آنا بڑا ضروری ہو گیا.